بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج ہم آپ لوگوں سے ایک امریکی خاتون فوجی کا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ خاتون کیسے مسربہ اسلام ہوئی۔ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ امریکی فوج میں خواتین فوجیوں کی ایک ایسی تعداد بھی موجود ہے جنہیں جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افغانستان اور عراق میں تعیناتیوں کے دوران بھی خواتین فوجیوں کے ساتھ جنسی ہراسگی کے کئی واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچی۔ امریکی فوجیوں میں ایک خاتون کیپٹن ماریا لینڈا بھی موجود تھی۔ یہ امریکی فوج کا حصہ تھی اور دمام چھاؤنی میں تعینات ہوئی۔ کیپٹن ماریا اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ سعودی عرب کے شہر دمام میں قیام کے دوران وہ کوارٹر ماسٹر کی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ہماری بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جس میں 1000 فوجی تھے اور ان میں 200 خواتین بھی تھی۔ کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے میری ڈیوٹی فوجوں کے لیے لباس، غذا اور وسعت کا انتظام کرنا تھا، اور اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء کی خریداری کرنا ہوتی تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پر ہمیں ایک مقامی باشندہ ملازم رکھنا پڑا۔ یہ لبنان کا ایک مسلمان حسین حریری تھا۔ یہی شخص اسلام سے میرے تعلق کا سبب بنا اور یہی بعد میں میرا رفیق زندگی بھی قرار پایا۔ کیپٹن ماریا کا کہنا تھا کہ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ حسین حریری منفرد کردار اور اخلاق کا مالک ہے۔ میرا اب تک کا مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کی غالب اکثریت عورتوں کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہے۔ وہ اسے عیش اور تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کی کرتوتوں سے عورتوں سے متعلق توہین جھلکتی ہے، اور جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ عورت کا تمسخر اڑانے، اس کی تذلیل کرنے یا ہوس کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے۔ لیکن حسین حریری کا رویہ قطعی مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میرے ساتھ گزارتا، لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے کبھی کوئی چھچوری حرکت نہیں کی۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا لازمی جز تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے مجھ سے نگاہیں دو چار نہ کرتا اور عموماً نظریں جھکا کر وقار کے ساتھ پیش آتا۔ اس حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر عورتوں کو بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو چھونا تک حرام ہے۔ حریری کی یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیپٹن ماریا کا کہنا تھا کہ میں نے تو عام امریکیوں کی طرح سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے ہوس پرست ہوتے ہیں اور خوبصورت عورتوں کے دل داتا ہوتے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، لیکن حسین حریری تو بالکل ہی مختلف کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور عورت کے حوالے سے اس نے مجھے جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کروایا وہ اسلام کی بالکل جدا تصویر پیش کر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں حسین کے ساتھ اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں مجھے تعارفی لٹریچر فراہم کرے۔ چنانچہ حسین حریری نے مجھے قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ دلایا، اور جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کا اسلوب مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات بڑی سادہ ہیں اور فطرتی بھی۔ عیسائیت میں تو تثلیث کا عقیدہ کبھی سمجھ ہی میں نہ آیا، اور یہی حال کفار اور پیدائشی گناہگار کے نظریے کا تھا۔ لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقیدوں کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئے تھی۔ لیکن اب جو قرآن پاک کو پڑھا تو بالکل ہی مختلف دنیا نظر آئی۔ یہاں توحید کا تصور بڑا ہی واضح تھا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کے اختیار اور کائنات کا اقتدار کلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عقل اور فہم اور ضمیر دے کر اس لیے خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ یہاں مختلف معاملات میں اپنی مرضی چلاتا ہے یا اللہ کے احکامات پر کاربند رہتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی مجھے عین عقلی معلوم ہوا کہ موت جسم پر وارد ہوتی ہے، روح نہیں مرتی، اور انسان کے ایک ایک لمحے کا حساب محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب لازماً اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری سے گفتگو کے نتیجے میں جب اسلام کی حقیقت مجھے سمجھ میں آ گئی اور میں نے اسے عین عقل اور وجدان کے مطابق پایا تو ایک روز میں نے اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادہ پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طرح میں
اسلام کی مبارک اور مقدس چھت کے تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے بعد جلد ہی میں اور حسین باہم شریک حیات بن گئے۔ کیپٹن ماریا کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے پنچ گانا نماز شروع کر دی۔ حسین نے مجھے سادہ اور سفید رنگ کے اسکارف خرید کے دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور اس پر سیاہ اسکارف باندھ لیتی۔ اس طرح میں دکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔ ایک روز میں سفید اسکارف باندھ کر کھڑی تھی۔ امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے مجھے دیکھ کر تعجب سے کہا، ادھر یہ نن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا تو واقعی اس لباس میں ہو بہو ایک نن نظر آ رہی تھی۔ ایک روز سیاہ اسکارف باندھ کر میں حسین کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی کہ ہر شخص مجھے تجسس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے ایک شخص کو روک کر کہا کہ میں اسٹاف سرجن پیک ہوں۔ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا اور کھسیانہ ہو کر چل دیا۔ تاہم سرکاری فرائض کے دوران مجھے وہی صحرائی فوجی وردی پہننی پڑتی۔ میں نے متعلقہ افسر سے اسکارف پہننے کی اجازت مانگی مگر اس نے اجازت نہ دی۔ قبول اسلام کے ایک ماہ کے بعد میں دوبارہ امریکہ آ گئی اور فورٹ پرے کی چھاؤنی میں تعینات ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈیوٹی کے دوران مجھے اسکارف پہننے کی کسی طرح اجازت مل جائے۔ اس کے لیے میں فوجی ملازمین کے قانونی مشیر جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی تاکہ میں اپنا یہ حق حاصل کر سکوں، لیکن موصوف نے میرے اس نوعیت کے کسی بھی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ فورٹ پریڈ سٹی میں چند مسلم خواتین نے ایک اسلامی تبلیغی ادارہ قائم کر رکھا ہے جسے سسٹر گروپ کہا جاتا ہے۔ میں بھی اس کی ممبر بن گئی اور اس کے سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کی ایک ممبر خاتون کے خاوند نے اسلامک کمیونٹی سینٹر بھی قائم کر رکھا تھا اور خاصا باخبر آدمی تھا۔ اس خاتون نے اپنے خاوند سے میرے حوالے سے بات کی تو اس نے میری اس حوالے سے بہت مدد کی اور مجھے ایسے قوانین دکھائے جو ہر شہری کو اس کے مذہبی فرائض پر کاربند ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں دوبارہ جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی اور اپنے حقوق سے متعلق میں نے انہیں آگاہ کیا، جس کے بعد اس نے مجھے ڈیوٹی کے دوران براؤن رنگ کا اسکارف لینے کی اجازت دے دی اور اس طرح اللہ کے فضل سے میں سرکاری فرائض کے دوران بھی اسکارف پہننے لگی۔ لیکن مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ مجھے فوج میں اور امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے بار بار لوگوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے سر پر یہ کیا چیتھڑا باندھ رکھا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر میں نے کہا کہ یہ چیتھڑا نہیں ہے جناب، میں مسلمان ہوں اور یہ میرے مذہبی فرائض کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسکارف دیکھ کر تجسس سے رک جایا کرتے تھے، لیکن میرا رینک دیکھ کر خاموشی سے مروب ہو کر چل دیتے تھے۔ یہ سارے لوگ E4 یا کمتر رینک کے ہوتے تھے، جبکہ میں E6 رینک سے تعلق رکھتی تھی، جو فوج کا قابل لحاظ درجہ ہے۔ اسی طرح ایک بار کمانڈر سرجن میجر نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ میرا سینئر افسر تھا اور نان کمیشن آفیسر ڈیولپمنٹ پروگرام کے انچارج کی حیثیت سے ہر ماہ 2-3 افسروں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ وہاں بھی میرے اسکارف کی بات چلی تو ایک خاتون آفیسر نے سوال کیا کہ کیا فوج میں اس قسم کے حقوق کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ دیکھیے، یہاں کبھی بھی اس عمل کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس کا کیا مذہب ہے، بلکہ ایک فوجی کی حیثیت سے اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ عیسائی مذہب کے فوجیوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں اور یہودیوں کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہودی سپاہیوں اور افسروں کو رعایت حاصل ہے کہ وہ سور نہیں کھاتے اور اپنی خوراک کا الگ انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ شام کو اپنے گھروں میں چلے جایا کریں اور انہیں راشن کے بجائے نقد رقم فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کی اشیاء خوردنوش خرید لیں۔ ظاہر ہے جب مذہب اور خاندان کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو رعایت حاصل ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق کیوں نہیں مل سکتا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق سر کو ڈھانک سکوں؟ میری باتوں کو سن کر متعلقہ افسر سوچ میں پڑ گیا اور پھر سر ہلا کر کہنے لگا، کیوں نہیں، آپ کو اس کا پورا حق حاصل ہے اور اس حق کا تحفظ کریں گے۔ دوستو، یہ تھی ماریا کی کہانی، جس کے ذہن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کس قسم کے خیالات تھے، مگر ایک نوجوان کے حسن سلوک نے اس لڑکی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔